अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिल यकीन और पुरअसरार कहानी। नदीम की सुहाग रात थी, जिसे लोग मुरादों वाली रात कहते हैं। लेकिन ये कैसी अजीब बात थी कि आज ही इसे रात से पहले पहले ये घर खाली करना था जिसमें उसकी नई नवेली दुल्हन के कदम आए थे। ये रात घूंघट उठाकर प्यार भरी बातें करने की थी। वारी किस्मत, ये किस मोड़ पर ला खड़ा किया था। नदीम के वालिदैन जिंदा होते तो उसे ये दिन देखना न पड़ता। खाला ने उसकी परवरिश की थी। परवरिश का एहसान जिताना तो बेसूद था, क्योंकि खाला ने नदीम से एक एक पाई का हिसाब रखवा लिया था। यही वजह थी कि वो शादी पर होने वाले अखराजात का हिसाब भी चुकता करने के बाद मज़ीद दौलत हथियाने की फ़िक्र में थी। नदीम ने लाख समझाया और बहुत समझौता करने की कोशिश की, मगर खाला की हठधर्मी कायम रही। आज तो उसने नई नवेली दुल्हन का जहेज़ ज़ब्त करके ऐलान जंग कर दिया था और साथ ही रात से पहले पहले मकान खाली करने का हुक्म भी दे दिया था। रिश्तेदारों ने भी लाख समझाया, मगर खाला के जहन में ज़ेवरात और जहेज़ के सामान पर कब्ज़ा करने का भूत सवार था। मरता क्या ना करता। बिला आखिर वो खाला की लड़ाई से तंग आकर किराए के मकान की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कई गलियों और मुख्तलिफ मोहल्लों में मालूमात की, मगर कोई मकान खाली न मिल सका। आखिरकार पीपल वाले मकान की निशानदेही की गई, जो अरसे दराज से खाली था। ये पीपल एक दरख्त का नाम है और इस मकान में पीपल का एक बड़ा तनावर दरख्त था, जिसकी निस्बत से लोग इसे पीपल वाला मकान कहते थे। एक औरत ने यह भी बताया था कि इस मकान में किसी जिन का असर है। नदीम इन बातों पे कान नहीं धरता था, मगर उसे इस किस्म की मखलूक से कोई खौफ ना था। नदीम इस तरह की बातों पर कान नहीं धरता था और उसे इस किस्म की मखलूकात से कोई खौफ ना आता था। शायद इसकी वजह यह हो सकती थी कि इसका वास्ता आज तक इस किस्म की मखलूक से पड़ा ही ना था। बहरहाल वो तलाश करता हुआ उस मकान तक जा पहुंचा। दरवाज़ा बाहर से लॉक था, शायद अंदर से कुंडी लगी हुई थी। नदीम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो पहली ही दस्तक पर दरवाज़ा खुल गया। क्या बात है, कौन हो तुम? दरवाज़ा खोलने वाला एक उम्र रसीदा शख्स था, जिसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। उसकी भंवों के बालों ने उसकी आधी आंखें ढांप रखी थीं। झुर्रियों से उसका चेहरा उसकी उम्र का पता दे रहा था। उसके चेहरे की अबारत से पता चलता था कि बूढ़ा ज़माना शनाज शख्स है। जी, मेरा नाम नदीम है, मुझे किराए पर मकान चाहिए। तुम्हारे साथ कौन रहेगा पर? जनाब, मेरी शादी आज ही हुई है। मैं अपनी बीवी को लेकर आज ही इस मकान में रिहाइश इख्तियार करना चाहता हूँ। ठीक है, अंदर आ जाओ और मकान देख लो। शुक्रिया, नदीम ने मकान में दाखिल होते हुए कहा। मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसके सामने किचन, बाथरूम और वॉशरूम अलहदा-अलहदा बनाए गए थे। सहन के वस्त में आधी तरफ दीवार खड़ी की गई थी, जिसके अतराफ वो पीपल का दरख्त था, जिसकी वजह से उसका नाम पीपल वाला मकान पड़ गया था। दरख्त वाकई तनावर और इस कदर फैला हुआ था कि पूरे मकान को अपनी लपेट में लिए हुए था, हत्ता कि उसकी शाखें मकान से बाहर दीवारों पर झूम रही थीं। इस मकान का किराया कितना होगा बाबा जी? नदीम ने पीपल के दरख्त की ऊंचाई पर नज़र करते हुए पूछा। कोई जवाब ना पाया तो उसने पलट कर देखा। वो मकान में तन्हा खड़ा था और बूढ़ा गायब हो चुका था। नदीम घबरा कर तेज़ कदमों से दरवाजे तक आया। क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो? आप कहाँ गायब हो गए थे बाबा जी? मेरा मतलब है, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम हमारे नए मेहमान हो और किराएदार भी, इसलिए तुम्हारे लिए चाय लेने गया था। बूढ़े ने चाय की केतली और 2 कप फर्श पर रखते हुए कहा। नदीम हैरान था कि बूढ़ा दबे पाँव कब और कैसे गया, उसे कुछ खबर ना हुई, और फिर पलक झपकते में चाय कहाँ से ले आया। हालांकि जब वो मकान की तलाश में गलियों की खाक छान रहा था तो उसे दूर दूर तक कोई चाय की दुकान या होटल नज़र नहीं आया था, क्योंकि ये इलाका गुंजानाबाद नहीं था। क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं, आप मुझे इस मकान का किराया तो बताएं। एक बार फिर नदीम ने पीपल के दरख्त को देखते हुए कहा। 1000 रुपये माहाना। उसने नदीम के चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा, जैसे वो उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाना चाह रहा हो। मुझे मंजूर है, आप चाबी दे दें, मैं 1 घंटे बाद ही इस मकान में अपनी बीवी को लेकर आऊँगा। ये लो चाबी और एडवांस की रकम।
ندیم نے دائیں ہاتھ سے چابی لیتے اور بائیں ہاتھ سے رقم دیتے ہوئے رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، تم سامان لے آؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ بوڑھے نے تالا اٹھاتے ہوئے کہا، جی سامان تو کچھ نہیں ہے، بس ہم دونوں میاں بیوی ہی چلے آئیں گے۔ ندیم نے شرمندگی سے نظر جھکاتے ہوئے کہا، تو کیا جہیز کا سامان نہیں ملا؟ جی ملا تو تھا، مگر خالہ اماں نے اپنی محنت اور محبت کے صلے میں ضبط کر لیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، تمہیں جلد آنا بھی ہے۔ ایک بات پوچھوں، اگر آپ برا نہ مانے تو؟ ہاں ہاں پوچھو، کیا بات پوچھنی ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ اس مکان میں عرصہ دراز سے کوئی شخص رہائش پذیر نہیں ہے، پھر اس مکان میں اس قدر صفائی ستھرائی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ دیواروں کا پلاسٹر ذرا بھی کہیں سے اکھڑا ہوا نہیں ہے، دیواروں کا رنگ صحیح سلامت ہے، آئل پینٹ اس طرح چمک رہا ہے جیسے آج ہی کیا ہو، زمین کا فرش بھی کہیں سے ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، دراصل تم سے کچھ دن پہلے ایک فیملی نے یہ مکان پسند کیا تھا، انہوں نے ہی اس کی مرمت وغیرہ کا کام کروایا ہے۔ ان کے کسی عزیز کا گاؤں میں انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا وہ رہائش اختیار کرنے سے پہلے ہی وہاں چلے گئے، اس لیے مکان تمہیں اچھی حالت میں مل گیا ہے۔ بوڑھے نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ندیم جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ مرمت کے آثار کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مکان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اسے چند دن پہلے ہی تعمیر کیا ہو، جبکہ باہر سے وہ صورت دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ بہرحال ندیم اللہ حافظ کہہ کر چلتا بنا، اسے تو عام کھانا تھا، گٹلیاں تھوڑی گننا تھیں۔ ندیم نے اپنی نئی نویلی دلہن کو مکان ملنے کی خوشخبری سنائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ کیسی قسمت تھی کہ جو اسے سہاگ رات اجنبی مکان اور انتہائی نئے ماحول میں گزارنا تھی۔ بہرحال رخصت ہوتے ہوئے اس نے خالہ اماں سے مصافحہ کرنا چاہا تو انہوں نے نفرت سے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ندیم نے بھی معافی تلافی چاہی تھی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دونوں تن کے کپڑوں میں خالہ اماں کے گھر سے رخصت ہو کر اپنی بد نصیبی کے ساتھ نئے مکان میں منتقل ہو چکے تھے۔ سمر کو اس مکان کے پراسرار ماحول سے خوف آ رہا تھا۔ اس کی عمر بہت کم تھی، یا وہ چھوٹے دل کی مالک تھی، بہرحال وہ عورت ذات تھی جسے دنیا صنف نازک کے نام سے پکارتی ہے۔ اس مکان میں ہو کا عالم تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ یہ بھی عجیب بات دیکھنے میں آئی تھی کہ ہر درخت پر پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، لیکن پیپل کے اس درخت پر چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، ایک دو مردہ پرندوں کے جسم واش روم کی چھت پر ضرور پائے گئے تھے۔ سمر کو یہ ماحول بڑا خوفناک لگا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، دن کی روشنی کو سیاہ رات نے اپنی کالی چادر اڑا دی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہوئی، ان کے جوان جذبوں نے انگڑائی لینا شروع کی۔ اس تاریکی میں ان کی امیدوں کی شمعیں جلنے لگیں۔ جذبات کی رو میں بہتے ہوئے رات میں بھی دن کا سما لگنے لگا۔ سمر نے لباس عروسی کا لمبا چوڑا دوپٹہ چادر بنا کر زمین کی سیج پر بچھا دیا۔ ندیم کے جسم کا لمس پا کر اس کا خوف و ہراس کچھ کم ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات کے طوفان میں بہہ جاتے، ندیم کے موبائل فون پر گھنٹی بجی۔ ندیم نے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دینا، نہ جانے اس وقت کس کا فون ہے۔ سمر نے ایک انجانے خوف کو محسوس کرتے ہوئے التجا کی۔ سمر، ہو سکتا ہے فون ہسپتال سے آیا ہو، کوئی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو، مجھے بات تو کر لینے دو۔ فون کہیں سے بھی ہو، آپ رہنے دینا پلیز۔ سمر نے فون کو مزید دور سرکاتے ہوئے کہا، اچھا بھائی، مجھے نمبر تو دیکھ لینے دو تاکہ پتہ تو چلے کہ فون پر کون بات کرنا چاہتا ہے۔ سمر کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی تو اس نے ہاتھ چھڑا کر موبائل آن کیا۔ کال ابھی تک موجود تھی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر ندیم بول رہا ہوں۔ سر پلیز، آپ کو ایم ایس صاحب نے فوراً بلایا ہے۔ ہمارے ہسپتال کے سامنے والے روڈ پر بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کافی جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، آپ جلد از جلد آ جائیں۔ ندیم نے فون بند کیا اور تیار ہوتے ہوئے کہا، معاف کرنا سمر، مجھے ہسپتال جانا ہوگا ورنہ کئی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ندیم، میرا کیا بنے گا اس اندھیری رات میں اور اس پراسرار ماحول میں تو خوف و دہشت سے ہی مر جاؤں گی۔ سمر نے ندیم کے چوڑے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا، سمر تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی وارڈ میں ٹھہرا دوں گا۔ یہ بات ندیم نے بغیر سوچے کہی تھی۔ نہیں، میں اس دلہن کے لباس میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے بہت شرم محسوس ہوتی ہے۔ اچھا سمر، سمجھنے کی کوشش کرو، میں ایک ڈاکٹر ہوں، انسانی جانیں بچانا میرا فرض ہے، تم ڈرو مت، میں جلد فرصت پاتے ہی واپس آ جاؤں گا۔ ذرا سی دیر سے جانا بھی بھاری جانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، تم اندر سے کنڈی لگا لو۔ ندیم نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا،
समर ने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की। समर प्लीज़, इंसान की ज़िंदगी सबसे कीमती शय है ना, और फिर मैंने तुम्हें शादी से पहले ही समझा दिया था कि मेरा पेशा ऐसा ही है, मैं तुम्हें अपने पेशे पर तरजीह नहीं दूंगा। नदीम के इन दलाइल ने उसे लाजवाब कर दिया था। वो चुपचाप कुंडी लगाकर ज़मीन पर आ बैठी। वो काफ़ी देर तक न जाने क्या क्या सोचती रही। फिर उसे ख्याल आया कि नदीम की नौकरी भी तो नई नई और डेली वेजेस की है, अगर ना जाते तो कहीं नौकरी से निकाल ना दिए जाते। तब उसके दिल को ढारस मिली, क्योंकि अब तो उन्हें मकान को घर बनाने और उसे बसाने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी, और इतनी बड़ी रकम सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही हासिल की जा सकती थी। रात का पिछला पहर बीत रहा था। समर की आंख न जाने किस तरह लग गई। 1 घंटा भी ना गुजरा होगा कि सहन में मध्यम सी किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई तो उसकी आंख खुल गई। रात का अंधेरा, तन्हाई का खौफ और इस पुरअसरार माहौल में धम की आवाज़ ने उसकी नींद उचाट कर दी। पहले तो वो समझी कि शायद सहन में बिल्ली कूदी है, मगर दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, क्योंकि बैरूनी दरवाजे की कुंडी भी खुली हुई थी। अब तो उसे यकीन हो गया था कि कोई शख्स दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ है। हो सकता है कोई चोर हो, क्योंकि चोर ही सबसे पहले अपने भागने का रास्ता तलाश करते हैं। लिहाजा चोर ने भागने के लिए बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोल दी होगी। चोर का जहन में ख्याल आते ही वो थर थर कांपने लगी। ये खौफ तो नहीं था कि चोर माल चोरी करेगा, क्योंकि माल तो था ही नहीं। हाँ, उसे अपनी जान और इज़्ज़त का डर था, क्योंकि एक औरत के लिए सबसे बढ़कर इज़्ज़त ही प्यारी होती है। उसने चीखना चाहा, मगर वो ये सोचकर चुप हो गई कि मोहल्ले में तो कोई उसे जानता ही नहीं है, और फिर इतनी रात गई, इस पुरअसरार मकान में उसे बचाने कौन आएगा। सहन में उसे कदमों की आहट महसूस होने लगी। कोई था जो दबे पांव चलकर वॉशरूम तक गया था। अब तो खौफ से उसकी गिग्गी बन गई। उसने हिम्मत को यकजा किया और ये सोचकर उठ खड़ी हुई कि यूं तो खौफ से दम ही निकल जाएगा। जब मरना ही है तो क्यों ना मुश्किलात से लड़ा जाए। उसके कदम वज़नी हो गए। जैसे तैसे वो सहन की तरफ बढ़ी। 2 कदम चली थी कि उसे वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आई तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। दहशत से उसकी आंखें फट गईं। उसकी समझ में कुछ ना आया तो वो वहीं ज़मीन पर दीवार के सहारे बैठ गई और घुटनों में सर देकर ज़ारू कतार रोने लगी। किसी के कदमों की चाप पर उसने सर उठाया तो देखा कि एक साया दरख्त के नीचे से गुजरता हुआ उसकी जानिब बढ़ रहा है। अब तो उसके हलक से ऐसी आवाज़ें निकल रही थीं जैसे किसी ने दोनों हाथों से उसका गला दबा रखा हो। खौफ से उसकी आंखों में दम आ चुका था। कलेजा था कि जो बार बार मुंह को आ रहा था। एक वज़नी हाथ उसके कांधे पर रखते हुए किसी ने सरगोशी की। समर, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपना नाम सुनकर उसे हौसला मिला तो उसने आंखें खोल दी। सवाल करने वाले को उसने पाँव से ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। आवाज़ भी जानी पहचानी थी। चेहरे पर नज़र पड़ी तो उसे अंधेरे में भी पहचानने में ज़रा देर न लगी कि नदीम उसका बाजू पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। नदीम, उसने रोते हुए उसके शाने पर अपना सर टिका दिया। क्या बात है समर, तुम इस कदर खौफज़दा क्यों हो और यहाँ सहन में क्यों बैठी हो? रोने का सबब क्या है? तो ये तुम थे? मेरी खौफ से जान ही निकल गई थी। समर ने अपना नाजुक वजूद उसकी मजबूत बाहों की पनाह में देते हुए शिकवा किया। हाँ, मैंने कई बार दस्तक दी थी। तुम गहरी नींद सो रही होगी। दस्तक की आवाज़ पर बेदार न हुई तो मैं दीवार फांद कर घर में दाखिल हुआ। मैंने सोचा वॉशरूम की ज़रूरत से फारिग हो जाऊं, फिर तुम्हें जगाऊंगा। लेकिन इससे पहले शायद तुम्हारी आंख खुल गई और तुमने खुद पर इस दर्जा डर सवार कर लिया। तुम दीवार फांद कर अंदर आए हो तो बैरूनी दरवाजे की कुंडी किसने खोली? अरे, मैंने देखने के लिए कुंडी खोली थी कि गली में किसी ने मुझे दीवार फांदते हुए तो नहीं देखा। लेकिन तुमने फिर कुंडी खुली क्यों छोड़ दी? अरे छोड़ो समर इन बातों को। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर डरपोक हो। वो समर को छोड़कर फर्श पर आ बैठा था। अच्छा नदीम, अस्पताल के मुतल्लिक बताओ, क्या हादसे में जानी नुकसान हुआ? आपकी खिदमत कुछ काम आई? समर ने उसे मनाने की कोशिश में मौजू बदला। समर, आज हमारी सुहाग रात है, तुम क्या बातें लेकर बैठी हो? तकदीर ने पहले ही हमारा इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया और रात का अब ये आखिरी पहर भी तुम फजूल बातों में बर्बाद कर देना चाहती हो। नदीम का अफसुर्दा लहजा सुनकर वो खामोश हो गई। नज़रों के साथ साथ उसने अपना सर भी झुका लिया। नदीम ने उसकी तरफ नज़र की तो वाकई वो उसे दुल्हन के रूप में नजर आई। इस बार उसे समर पर बेहद प्यार आया। उसने दाएं हाथ की 4 उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर उठाया। फिर तो प्यार का एक बलाखेज तूफान उमड़ आया
اور دونوں کو اپنے ساتھ جذبات کی تیز رو موجوں میں دور تک بہا لے گیا۔ انہیں یاد نہ رہا کہ وہ زندگی کا مزہ لوٹ کر نیند کی آغوش میں کب گرے تھے۔ اس بار دروازے پر دستک اس زور سے دی گئی تھی کہ دروازہ نہ کھولا جاتا تو توڑ دیا جاتا۔ اس زوردار آواز سے سمر کی آنکھ کھلی تو وہ ندیم کو ٹٹولنے لگی، مگر اس نے کمرے میں خود کو تنہا پایا۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ندیم اسے اس بے حجابی میں سوتا اکیلا چھوڑ کر باہر گیا تھا تو اندر سے کنڈی کس نے لگائی تھی؟ اگر ندیم گھر میں موجود ہے تو باہر دروازے پر کون ہے؟ اس دستک دینے والے نے سمر کا نام بھی پکارا تھا۔ آواز تو ندیم ہی کی تھی، لیکن معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک بار پھر دہشت نے اسے آ لیا۔ اس نے پرخمار آنکھوں سے دروازہ کھول کر دیکھا تو ندیم کھڑا مسکرا رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر تھکن کے اثرات نمایاں تھے۔ آپ پھر دیوار پھاند کر باہر چلے گئے اور مجھے بتایا بھی نہیں، یوں بے خبر سوتا چھوڑ کر چلے گئے آپ مجھے۔ لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا جس میں کوئی بار بار دیوار پھاند کر اندر آ رہا ہوگا۔ ندیم نے اس کے پھول جیسے گلابی گال پر چٹکی لیتے ہوئے کہا۔ ندیم اندر کمرے میں آ کر ڈاکٹروں والا سفید اوور کوٹ اتار رہا تھا اور سمر پر یہ خواب والا جملہ قیامت بن کے ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے انگڑائی لی تو اس کے جسم کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ درد کی میٹھی میٹھی ٹیسیں اسے ابھی تک لطف و سرور سے سرشار و ہمکنار کر رہی تھیں۔ وہ ایک کھلتا ہوا پھول بن چکی تھی۔ قریب ہی پڑے ہوئے شیشے کے ٹکڑے میں اس نے اپنا چہرہ بغور دیکھا تو بالوں کا بکھر کر الجھ جانا، میک اپ کا پھیکا پڑ جانا، چوڑیوں کے ٹکڑے ہونا، یہ سب کیا تھا؟ اگر بقول ندیم میں نے ڈرونا خواب دیکھا ہے تو کیا خواب کے اثرات ثبوت کے طور پر سامنے موجود ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ ندیم تھا تو یہ کون ہے؟ اور یہ ندیم ہے تو وہ کون تھا؟ ان سوچوں کا بوجھ اس کے ہلکے ذہن سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ ندیم نے بمشکل اسے زمین سے باہوں میں اٹھایا۔ اس کا نیم مردہ جسم لچکدار شاخ کی طرح ڈول رہا تھا۔ ندیم نے اسے آہستگی سے فرش پر لٹایا۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی مارے مگر ہوش نہ آ سکا۔ اب تو ندیم بھی گھبرا گیا۔ اس نے سمر کو مصنوعی سانس دینے کی کوشش بھی کی مگر بے سود۔ تب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سمر کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ لیڈی ڈاکٹر کے چیک کرنے سے پہلے ہی ندیم نے بتا دیا تھا کہ ہماری سہاگ رات تھی۔ ویسے بھی دلہن کو لال جوڑے میں سبھی پہچان گئے تھے۔ مشکل سے ہوش آنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے اس شرط پر ڈسچارج کیا تھا کہ وہ سمر کو 1 ہفتے تک آرام کرنے دیں گے۔ ندیم، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، سمر نے ندیم سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ پر مجھے بتاؤ تو سمر، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں جب سے گھر لوٹا ہوں تم بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ تم مجھے پاگل کہو یا کچھ بھی، بس میں نے کہہ دیا میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، سمر نے عورتوں والی ضد کرتے ہوئے کہا۔ سمر اسے کیسے سمجھاتی کہ اس کے ساتھ ناقابل فراموش اور ناقابل یقین واقعہ پیش آ چکا ہے۔ دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی غیر مرئی شے اس کے شوہر کے روپ میں اس کے نفس کی مالک بن سکتی ہے۔ سمر، کیا یہاں ہسپتال سے باہر کھڑے رہ کر ساری باتیں کرنی ہیں؟ چلو گھر چل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ مالک مکان کو چابی دے کر اپنا ایڈوانس واپس لے لیتے ہیں، پھر مزید کچھ سوچیں گے۔ ندیم نے رکشے والے کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو کر ندیم کے ساتھ رکشے میں سوار ہو چکی تھی۔ رکشہ عین پیپل والے مکان کے دروازے پر آ رکا۔ ندیم، کیا تم گھر کو تالا لگا کر نہیں گئے تھے؟ سمر نے ایک بار پھر اسے اس مکان کے ماورائی ماحول اور پراسراریت کے متعلق اشارے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ تالا لگا کر گیا تھا، چابی بھی میرے پاس ہے، ندیم نے چونکتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ اگر سمر کا وہم یقین میں بدل گیا تو اس کے اعصاب اور ذہن پر بہت برا اثر پڑے گا، لہٰذا اس نے بہانہ بنایا۔ سمر، تم بے ہوش ہو گئی تھی نا، ہو سکتا ہے میں جلد بازی میں یا گھبراہٹ میں تالا لگانا بھول گیا ہوں گا، ندیم نے رکشے کا کرایہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ رکشے والا جا چکا تھا۔ سمر اس مکان کے سائز سے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ندیم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اندر سے کنڈی لگا دی گئی ہے، لہٰذا اس نے زور سے دستک دی، کیونکہ اب تو اسے بھی شک ہو گیا تھا کہ مکان میں کوئی مافوق الفطرت طاقت موجود ہے جو ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ان کا سائے کی طرح پیچھا کر رہی ہے۔ پہلے دن کی طرح پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ ندیم کو یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ اس بار دروازہ کھولنے والا وہ بوڑھا نہیں تھا، بلکہ سمر سے بھی حسین و جمیل کوئی دوشیزہ تھی۔ اس لڑکی نے بہت دل فریب مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا۔
آپ ندیم ہیں نا، ہمارے نئے کرایہ دار؟ لڑکی نے ندیم کا سکتہ توڑتے ہوئے پوچھا۔ نسوانی آواز سن کر سمر بھی اس کے قریب چلی آئی۔ سمر کو دیکھ کر اس تیکھے نقوش والی حسینہ نے ایک ادا سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جی ہاں، میں ندیم ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ میں مسکر بابا کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں، میرا نام رشنا ہے۔ بابا نے مجھے آپ لوگوں کے لیے ناشتہ دے کر بھیجا ہے۔ رشنا نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے بتایا۔ اس لڑکی یعنی رشنا کی باتوں سے ان کی معلومات میں یہ اضافہ ضرور ہوا تھا کہ بوڑھے مالک مکان کا نام مسکر ہے، وہ شادی شدہ اور اہل و عیال والا ہے۔ رشنا اور مسکر کے نام سے یہ بھی ظاہر ہو گیا تھا کہ شاید وہ غیر مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نئی نویلی دلہن کو کہاں لے گئے تھے اس سرخ لباس میں صبح سویرے ہی؟ میں کافی دیر سے گھر میں موجود ہوں، کیا آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو تالا بھی لگا کر نہیں جاتے؟ ایک سانس میں اتنے سوال سن کر وہ دونوں اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ رشنا، ہمیں اس مکان میں نہیں رہنا، ہم تمہارے بابا کو مکان کی چابی دینے اور اپنا ایڈوانس واپس لینے آئے ہیں۔ سمر نے ایک خطرے کے بعد دوسرے خوبصورت فتنے سے بچنے کے لیے دو ٹوک بات کی۔ ٹھیک ہے، وہ سامنے گراؤنڈ کے اس پار وہ سفید رنگ والا مکان ہے نا، وہ ہمارا ہی مکان ہے۔ آپ بابا کو چابی دے آئیں اور اپنا ایڈوانس واپس لے آئیں، جب تک میں آپ کی دلہن کا دل بہلاتی ہوں۔ رشنا نے اپنی بات سے دونوں کے دلوں کو دلاسا دیتے ہوئے ندیم سے کہا۔ سمر، میں ابھی آتا ہوں، تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ نہیں، آپ کے آنے تک رشنا میرے پاس ہے، اور پھر دوسرا مکان کرائے پر لینے کے لیے بھی تو ایڈوانس کی رقم کی ضرورت پیش آئے گی، آپ جلدی واپس آ جائیں۔ ندیم رشنا کو سمر کے پاس چھوڑ کر مسکر بابا کے گھر کی جانب چل پڑا۔ آپ مکان کیوں خالی کرنا چاہتے ہیں؟ رشنا نے اس کے مہندی والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے اس مکان میں پیپل کے درخت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ دادی اماں نے بہت سی کہانیاں سنائی تھیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسے درختوں پر جنوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ جن کسی کو کچھ نہیں کہتے اگر ان کو ستایا نہ جائے یا ان کے خلاف فطرت کوئی بات نہ کی جائے۔ لیکن میں نے تو کسی کو ستایا نہیں تھا نا۔ پھر تمہیں بھی کسی نے ستایا نہیں ہوگا؟ ہاں، پیار ضرور کیا ہوگا۔ رشنا نے سمر کے سیاہ لمبے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا پیار تھا جس میں انسان کی عزت ہی لوٹ جائے اور دہشت سے جان ہی چلی جائے؟ جان پیار ہی میں تو جاتی ہے نا؟ رشنا نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے سچے پیار کے واقعات نہیں سنے؟ رشنا نے اس کا دوپٹہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ جنوں سے پیار؟ ہائے اللہ، ان کی تو صورتیں دیکھ کر ہی جان نکل جاتی ہے۔ سمر نے کراہیت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر جن خوش شکل ہو کر آئیں تو؟ رشنا نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب لا کر کہا تو گرم گرم سانسیں اس کے کان کی لوؤں سے ٹکرانے لگیں۔ ان سانسوں کا لمس وہی تو تھا جو وہ کل رات کو اپنے جسم میں جبس کر چکی تھی۔ اس خیال کے ساتھ ہی سمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سمر نے یک دم پلٹ کر دیکھا تو رشنا کی حیت بدل رہی تھی، وہ عورت سے مرد بن رہی تھی۔ اس کی نسوانی آواز مردانہ آواز میں تبدیل ہونے لگی تو وہ یوں مخاطب ہونے لگا۔ سمر، میں رشنا نہیں، تمہارا وہی عاشق ہوں جو ندیم کے روپ میں تمہارے نفس پر اختیار حاصل کر چکا ہے۔ ہم کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں۔ سمر، مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ تم اگر مجھے شوہر کے روپ میں قبول کر لو تو میں تمہارے دل سے تمام حسرتیں نکال سکتا ہوں۔ تمہیں آج کل دولت کی ضرورت ہے نا؟ میں تمہیں مالا مال کر سکتا ہوں، تمہیں نوٹوں میں تول سکتا ہوں، ہر وقت سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، تمہیں لذت و سرور کے خمار سے ہر وقت سرشار رکھ سکتا ہوں، صرف اس شرط پر اگر تم مجھے شوہر کے روپ میں قبول کر لو۔ تمہیں جنوں کی شکلوں سے نفرت ہے نا؟ میں ہمیشہ تمہارے سامنے تمہارے محبوب ندیم کی صورت میں ہی آیا کروں گا۔ بتاؤ، تمہیں منظور ہے نا؟ اگر تم ہاں کہہ دو تو اس خوشی میں یہ گھر بھی میں تمہیں بخش دوں گا۔ ایک مسلمان کے پاس جنوں سے بچنے کا واحد حل کلام الہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب تک اس کے عاشق جن نے اپنا موقف بیان کیا تب تک سمر آیت الکرسی اور چاروں کل کا ورد کرتی رہی۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات کا جواب لینے کے لیے خاموشی اختیار کی، ویسے ہی سمر نے 10ویں بار آیت الکرسی اور چاروں کل کا ورد ختم کر کے خود پر پھونک لیا اور اپنے گرد حصار قائم کر لیا۔ پھونک کے ساتھ ہی وہ جن بے بس اور لاچار ہو کر پیپل کے درخت پر جا بیٹھا۔ سمر نے دہشت سے اس کی شکل دیکھنا گوارا نہ کی۔ جن اب غضبناک آواز میں گرجنے لگا۔ تم نے میری بات نہ مانی تو تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ تم دولت، میری محبت، جائیداد، ندیم اور یہاں تک کہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ نادان لڑکی، اگر تم نے مجھ سے فرار کی راہ اختیار کی تو میرا خون
جو اب تک تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ تمہارے پاؤں کے تلووں سے بہنے لگے گا۔ تم نے اگر اس گھر سے قدم باہر نکالے تو خون کے نقش ثبت ہوتے جائیں گے۔ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ اگر پھر بھی لوٹ کر میرے پاس نہ آئی تو تمہارے یہی خونی پاؤں تمہاری جان لے لیں گے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، عالم، فاضل شخص بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ میں اس گھر میں آنے والی ہر کنواری لڑکی پر یوں ہی عاشق ہوتا ہوں۔ وہ میری بات نہیں مانتی تو یہی خونی پاؤں اسے قبر میں اتار دیتے ہیں۔ جیسے ہی سمر نے باہر سے ندیم کی آواز سنی تو وہ دوڑ کر گھر سے باہر نکلی، مگر فرش اور گلی کی سڑک پر اس کے خونی پاؤں کے نقوش بنتے جا رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کانچ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر چل رہی ہے۔ ندیم ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اس کا مرض نہ پکڑ سکا۔ بالآخر ہسپتال جاتے جاتے سمر کے پاؤں سے اس قدر خون بہہ چکا تھا کہ اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹروں کو لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے پاؤں میں زخم نظر نہ آ سکے تھے۔ ندیم نے اپنی نئی نویلی دلہن کی اس طرح کی موت پر پوسٹ مارٹم کروایا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ندیم پر انکشاف ہوا کہ اس کی بیوی کے ساتھ سہاگ رات منائی گئی ہے، جبکہ ندیم جانتا تھا کہ وہ اس رات ہسپتال میں تھا۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز جنازہ اور اپنی نئی نویلی دلہن کی تدفین کے بعد ندیم نے پیش امام صاحب سے اس بات کا ذکر کیا۔ پیش امام صاحب نے اپنے دوست ایک عالم سے بات کی جنہوں نے اپنے موکلات کے ذریعے ندیم کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا، لیکن ندیم اب دکھ اور افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔